اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سبق جو ہے نا، یہ الہ لفظ کے بارے میں کہ الہ اس کی حقیقت کیا ہے، الہ کس کو کہا جاتا ہے، الہ یہ چل رہا تھا۔ اور یہ بیان ہو رہا تھا کہ الہ ایسی ہستی کو بھی کہا جاتا ہے جو غیبی طور پہ یعنی ظاہری وسائل اور اسباب آلات کے بغیر، یعنی ان ظاہری وسائل اور آلات سے بالا تر ہو کے کسی کی مدد کرنے پر قادر ہو، کیونکہ الہ کے اندر احتیاجگی نہیں، جو احتیاجگی جس میں ہو وہ الہ ہو نہیں سکتا، یعنی جو مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج ہو کہ سبب کے بغیر وہ مدد نہیں کر سکتا، اس کو الہ نہیں کہا جائے گا۔ اب انسان جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا، یہ اسباب کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ظاہری وسائل، اسباب، ذرائع۔ مثلا مدد کرنے کے لیے چل کے جانا، یا مدد کرنے کے لیے کوئی آلہ استعمال کرنا، یا مدد کرنے کے لیے مال استعمال کرنا، پکڑانا، ہاتھ میں پکڑ کے اس کو پکڑانا، یا کسی کے ذریعے بھیجنا، یا کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو اس کی وہاں پہنچ کے مدد کرنا، جا کے پاؤں پر چل کے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد کی تھی قبطی کے مقابلے میں، اس نے اس سے فریاد طلب کی تھی، مدد مانگ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے، پاؤں پر چل کے گئے تو اس کو مکہ مارا تھا۔ یہ مکہ مارنا ایک سبب ہی ہے نا، تو ایسے مدد کرنے والے کو الہ نہیں کہا جاتا۔ اللہ وحدہ لا شریک عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہونے کے باوجود پوری کائنات کی مشکلات کو دور کرنے پر کمال قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ظاہری سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ کن ہی کہے تو اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، اسی کی صفت ہے، اور وہ مدد اس طریقے سے کرتا ہے کہ اگر پوری دنیا بھی خلاف ہو جائے نا کہ اللہ مدد کرنے کا ارادہ کر دے تو وہ مدد کرے گا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر کسی کا نقصان کرنا چاہے، سارے مل کے وہ ہٹانا چاہیں تو کوئی ہٹا نہیں سکتے، اگر کسی کو کوئی فائدہ دینا چاہے، سارے مل کے اگر روکنا چاہے تو روکنے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ قرآن مجید میں کافی آیات ہیں اس موضوع کی، یہ جمعرات والے دن بھی کچھ سنی ہے آپ نے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے نا کسی ہستی کو غیبی طور پر پکارے اور ساتھ یہ اعتقاد رکھے اس کے بارے میں کہ وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور دور دور سے بھی سب کچھ سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے، کمال قدرت ہے اس کے اندر، اور جب چاہے وہ مدد کرنے پر قادر ہی ہوتا ہے، اور جب بھی اسے پکارا جائے تو وہ سنتا ہے اور ہمیں جانتا ہے، میرے حالات سے وہ پورا واقف ہے، تو اور اس سے کوئی شے اوجل اور مخفی نہیں ہے، تو اس کی چاہے مورتی بنا لی جائے، مورتی بنا کے اس کو پکارا جائے، یا مورتی نہ بنائی جائے ویسے پکارا جائے، یعنی غیبانہ اس کا ذہن میں تصور رکھ کے، یہ اس صورت میں اس کو الہ بنانا ہے، یعنی یہ شخص اس کو الہ بنا رہا ہے، سمجھ رہا ہے،
اگرچہ زبان سے نہ کہے کہ وہ الہ ہے، لیکن اس نے اس کے ساتھ الہ والا معاملہ کر لیا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفات سمجھ لی ہیں جو الہ کی ہی ہوتی ہیں، جو الہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اس لیے یہ بھی شرک بن جاتا ہے، شرک، الہ کہے اس کو یا الہ نہ کہے، کیونکہ آج کے لوگ جو ہے نا معاملہ وہی کرتے ہیں لیکن الہ کا لفظ نہیں بولتے۔ پرانے جو تھے وہ الہ کا معنی، الہ کا لفظ بھی بول دیتے تھے، چونکہ وہ الہ کا مطلب سمجھتے تھے۔ پرانے جو عرب مشرک تھے نا، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے تو الہ عربی ہی لفظ ہے، تو لفظ عربی ہے، وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے کہ الہ کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ الہ کا لفظ بولتے تھے۔ آج کے لوگ الہ کا مطلب نہیں سمجھتے نا، اس لیے زبانی کلامی تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن معاملات جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ وہ اپنے اپنے جو انہوں نے مشکل کشا، حاجت روا یا کرنے والے بنائے ہیں نا، معاملہ ان کے ساتھ الہ والا ہی کرتے ہیں، الہ والا معاملہ، لیکن الہ لفظ نہیں بولتے، چونکہ الہ کا مطلب نہیں سمجھتے یہ کہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جو معاملہ کرتے ہیں نا وہ الہ والا ہی ہے، اس لیے حقیقت میں یہ جو ہے نا شرک بن جاتا ہے۔ پرانے لوگ بھی نیک لوگوں کو الہ بناتے تھے، مشکل کشا، حاجت روا، ان کو پکارتے تھے، صالحین کو، انبیاء کو، اولیاء کو وہ الہ بناتے تھے، الہ پکڑتے تھے، اور جن کاموں کے لیے اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے نا، ان کاموں کے لیے وہ ان سے مدد مانگتے تھے، غیبی طور پہ مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یہ ملتان ہے نا، ہمارے پنجاب کے اندر ملتان شہر مشہور ہے، یہ اس کی اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا، اس میں ملتان کی وجہ تسمیہ ہی اگر پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ نبیوں کو بھی پکارا کرتے تھے۔ یہ ملتان، یہ ایوب علیہ السلام میں الوہی صفات سمجھ کر انہیں مشکل کشا سمجھ کر ان کو پکارتے تھے۔ صرف یہ ہے کہ ان کی وہ مورتی بنا لی تھی انہوں نے ایوب علیہ السلام کی، تو ان سے مشکل کشائی چاہتے تھے اور ان کے نام کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ وہ یہ کثیر تعداد میں سندھ اور ہند کے لوگ جو ہے نا ان کے معتقد تھے ایوب علیہ السلام کے، اور دور دراز علاقوں سے ان کی یہ عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ان کا جو ہے نا وہ چوکڑی جو مار کے جو بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ چار زانو جس طرح کوئی بیٹھا ہوتا ہے تخت پر، اس طرح یہ دو زانو، یعنی جس طرح چوکڑی مار کے کوئی بیٹھ جاتا ہے نا، تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کی وہ مورتی بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اور ان کے سر پر سونے کا تاج سجایا ہوا تھا، اور اس کے بازو اس کے گھٹنوں پر پھیلائے ہوئے تھے۔ اہل عرب سونے کے گھر کی دہلیز کو ملتان کہتے ہیں، عربی کے اندر سونے کے گھر کی دہلیز ہو نا اس کو کہا جاتا ہے ملتان۔ مولتان لفظ ہے اصل میں، مولتان تخفیف کر کے ملتان یہ مشہور ہو گیا۔ تو جس کمرے کے اندر ان کا یہ مجسمہ تھا نا، اس کی چھت پر ایک سوراخ بنایا ہوا تھا انہوں نے، سوراخ جس میں اس کے لیے نظر و نیاز کی رقم اندر ڈال دی جاتی تھی، سونا چاندی یا کوئی بھی قیمتی چیزیں۔ یہ الکامل فی التاریخ کتاب ہے نا، یہ ابن اسیر کی، اس میں لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 539، الکامل فی التاریخ، یہ ملتان کے بارے میں وجہ تسمیہ ہے اس کی۔ تو ایوب علیہ السلام نبی تھے، تو ان کے بارے میں یہ لوگ جو ہے نا اعتقاد رکھتے تھے۔ تو فتوح البلدان کتاب ہے نا، اس میں بھی یہ 427 صفحہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ ان کو الہ والے معاملات جو ہے نا ان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو عرب کے اندر جتنی بھی یہ بزرگ ہستیاں ہوتی تھیں نا، عام طور پہ جن کو لوگ یعنی بہت عقیدت رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان کو پکارتے تھے، الہ والا معاملہ کرتے تھے، تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔
اور اللہ کا بہت مقرب سمجھتے تھے، سونے چاندی کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں جو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو پکارتے تھے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری کے اندر کہ یہ بھی صالحین تھے، ان کے نام تھے یہ صحیح بخاری کے اندر نا کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ النوح، اس میں اس کا ذکر ہے کہ یہی بعد میں عرب کے اندر آ گئے تھے، یہ عرب کے مختلف قبیلوں کے اندر، تو اصل بنیاد ان کی وہی تھی کہ یہ نیک لوگ تھے۔ اس طرح آپ یہ پڑھ کے دیکھ لیں ان کی تاریخ، ود ہے دوسرا، لات، عزا، منات، حبل وغیرہ، یہ بھی عرب کے اندر جو ہے نا بنیادی طور پر صالحین سمجھے جاتے تھے، صالحین نیک، ان کو انہوں نے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ تاریخ طبری ہے نا، امام محمد بن جریر طبری کی تاریخ، اس کے اندر بھی یہ عرب کے جو بت تھے تو ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے پیچھے اصل بنیاد۔ تو اسی طرح ایک کتاب گلدستہ توحید بھی ہے، مولانا سرفراز صاحب صفدر صاحب کی ہے، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں گجرانوالا، انہوں نے لکھی گلدستہ توحید، اس میں بھی تاریخ ہے ان کی، یعنی اصل تاریخ کے اندر جو ہے نا یہ صالحین ہی ہوتے تھے، نیک لوگ، جن کی لوگ عقیدت کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، ان کے نام کے نذرانے، مقصد یہی تھا کہ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اس طرح اللہ نے کہا، فرمایا ہے، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اصل مقصود ان کا ان کے ذریعے وہی تھا، یعنی اللہ کا تقرب۔ تو اب لفظ اللہ یعنی اس کے بارے میں یہ یاد رکھ لیں کہ ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی لفظ جو ہے نا لغوی طور پہ کئی معانی اس کے اندر پائے جائیں لغوی طور پہ، تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا اس کے کمالات جو ہے نا زیادہ ظاہر ہوں گے، کمالات پر دلالت کرے گا، اس کے اندر بہت کمالات ہیں جس پر اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ لفظ اللہ جو ہے نا یہ الہن مادہ ہے اس کے ہم نے معانی سمجھنے ہیں کیا ہیں، جن پر مشتمل ہے یہ، اسی سے پھر لفظ یعنی اللہ اس کے کمالات جو ہے نا وہ ظاہر ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں اشتقاق کے اعتبار سے جو ہے نا الہ لفظ الجلالہ اس کو ہم کہتے ہیں، عام گرامر کی کتابوں میں کہتے ہیں لفظ الجلالہ، یہ کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے، بڑا جلیل القدر ہے، یہ عظمت اور شان والا یہ لفظ ہے، لفظ الجلالہ اللہ۔ تو یہ لفظ اللہ کا جو مشتق ہونا ہے نا یہ تین حال سے خالی نہیں ہے، تین حال سے خالی نہیں ہے لفظ اللہ کا مشتق ہونا۔ پہلے تو ویسے اس میں اختلاف ہے کہ یہ جامد ہے یا مشتق ہے، تو اس میں تفسیر بیضاوی ہے نا، اس میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں، زمخشری، اس طرح رازی تفسیر کبیر، ان تفاسیر کے اندر، تو یہ بعد میں لکھی گئی ہے تفسیر بیضاوی، درسی ہے تفسیر یہ۔ تو اس میں شروع میں اس طرح ہی ہے کہ یہ علم ہے یا وصف ہے، پھر یہ جامد ہے یا مشتق ہے۔ تو اگر یہ پہلے اس سے یہ بھی ہے کہ عربی ہے یا عجمی ہے، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے اس کے بارے میں، ویسے راجع بات یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے، لفظ اللہ، اور بیضاوی کے اندر اس کو ترجیح دی ہے کہ اصلاً یہ مشتق ہے، وصف ہے اصلاً، لیکن بعد میں یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس کو نحو کے اندر علم بالغلبہ کہتے ہیں۔ یہ الفیہ کے اندر ایک شعر بھی ہے، قد یکون علما بالغلبہ، کبھی کبھی علم ہو جاتا ہے غلبے کی وجہ سے، غلبہ سے مراد یہ ہے کہ غالب استعمال کی وجہ سے، کہ عام استعمال ہونے لگ گیا،
اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی استعمال ہوتا ہے، بلکہ خاص ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر یہ بولنا جائز نہیں ہے لفظ اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ۔ اور اصلاً جو یہ مشتق ہے، اس اعتبار سے اب ظاہر ہے کہ جو مشتق ہوتا ہے اس کا مشتق من ہو بھی ہوتا ہے، تو اس کے مشتق من ہو کے بارے میں جو ہے نا یہ تین حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ اجوف ہوگا، یا مثال ہوگا، مثال یا محموز ہوگا، یہ تین حالات ہیں اس کے۔ اجوف جو کہتے ہیں نا وہ اس کو لاہ یلی ہو لاہن سے ہے، لاہ یلی ہو لاہن، یہ بیضاوی کے اندر لکھا ہوا ہے، لاہ یلی ہو لاہن، یہ اجوف کہنے والوں کا ہے یہ قول، اجوف یائی ہے یہ۔ اور جو اس کو مثال واوی سمجھتے ہیں نا وہ والہا یولاہو سے سمجھتے ہیں، والہا یولاہو، اور الہن ان کے نزدیک اصل میں ولاہن تھا، ولاہن، واو کو حمزہ سے بدلا گیا ہے، الہ بن گیا۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، ویسے یہ اجمالی طور پہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ محموز ہے، محموز اللہ، محموز الفا، محموز الفا، اور یہ محموز الفا جو ہے نا جو اس کو سمجھتے ہیں ان کے نزدیک پھر اس کا جو باب ہے وہ دو طرح ہے، یا تو الہ ہے، الہ فتح کے وزن پر، یا الہ ہے سامعہ کے وزن پر، الہ یا لہو الہن، اور فتح یفتح ہو فتحن جیسے ہوتا ہے نا، یہ اس میں دو احتمال ہیں۔ اگر فتح سے لیا جائے نا فتح الہ تو اس کا معنی ہوتا ہے عبادہ، عبادہ، تو الہ بمعنی معبود، الہ بمعنی معلو، معلو یعنی معبود کے معنی میں۔ کئی اس کو الہ یہ آلہن کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، یہ کئی متکلمین ان کا قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے مجموع فتاویٰ کے اندر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آلہ کے معنی میں ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معلو ہے یعنی معبود ہے۔ تو اگر اس کو ہم سامعہ سے لینا آلہہ سے، پھر اس کے جو ہے نا چار معنی لغت کے اندر ہیں۔ آلہہ بمعنی تحیرہ، آلہہ بمعنی تحیرہ، یہ ایک ہو گیا متحیر ہونا، اور دوسرا الہ تو الی فلان، یہ دوسرا ہے، تیسرا آلہہ بمعنی فاضیہ، اور چوتھا ہے آلہہ، آلہہ الفصیل الی امہا، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ یہ آگے تفصیل جو ہے نا اس کی بعد میں بیان ہوگی، یہ اجمالی طور پہ جو ہے نا یہ بیان کیا، بالکل مجمل طور پہ، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تفصیل ہے۔ تو اہل لغت کے نزدیک جو ہے نا یہ الہ الہ سے ہے، یا الہ سے ہے، یا والہہ سے ہے، اور والہہ کی والہہ سے ہونے کی صورت میں الہ اصل میں ولا ہوگا، ولا بعد میں الہ ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، یہ والہہ سے جو ہے نا یہ مرجوح قول ہے، کیونکہ اگر یہ والہہ سے ہو، ولا ہو، اصل میں جب اس کی جمع بنائی جاتی ہے نا پھر آلہہ جمع نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ اولہہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جمع مکسر جو ہے نا اپنے اسم کو اصل کی طرف لٹا دیتی ہے۔ اصل جس طرح ہوتا ہے نا مفرد اصل، تو جمع بنایا نا تو اس کی طرف لٹا دیتی ہے، جمع مکسر اور تصغیر، یہ عام نحو کی کتابوں میں قاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ نحمیر کے اندر بھی ہے۔ مثلا ماء کی جمع میاہ ہے نا، میاہ، ماء اصل میں ماوہن تھا، تو میاہن میں ہا آ گئی ہے، وہ لوٹ آئی ہے یہ، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ تو یہ مرجوح قول ہے ویسے والہہ سے ہونا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اصل میں ولا تھا، وہ اس کی نظیریں پیش کرتے ہیں عربی سے، جس طرح وشاہن یہ لفظ ہے، وشا اس کا معنی ہار ہوتا ہے، ہار، جوہری ہار، ویاء برتن، تو یا وسادۃ تکیہ، یہ بھی
واہ ہے تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، عشاء کر لیتے ہیں، تو عشاء اے آن اے سادتن ایسے بعد میں کر لیتے ہیں، یہ نظیریں پیش کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا نا کہ اگر یہ ولا اصل میں ہوتا تو جمع اس کی اولہا ہونی تھی، حالانکہ اولہا نہیں ہوتی، آلہا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس جگہ پر یہ صحیح نہیں ہے، یہ الہ کو ولا سمجھنا اصل میں۔ تو باقی یہ پہلے نمبر پر جو بتایا تھا الہ، یہ الہ یا الہ فاتح یفتح ہو، تو یہ اس میں اگر ہو نا، اس سے اگر ہو، اور ہے بھی زیادہ استعمال اس کا اسی سے ہے، الہ اکثر جو بتاتے ہیں الہ یا الہ، اس کے مصدر جو ہے نا 3 آتے ہیں، الہ یا الہ کے مصدر، ایک الہتن، ایک الوہتن، اور تیسرا الوہیتن۔ الہتن، الوہتن، الوہیتن، یہ مصدر ہیں اس کے 3، اور اس میں اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، الہ بمعنی عبادہ، تو اس بنا پر الہ فعال کے وزن پر ہے، اور یہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی الہ بمعنی مالو یعنی مفعول، الہ آلہ کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اگر آلہ کے معنی میں کریں تو پھر یہ عابد کے معنی میں بن جائے گا، الہ عابد کے معنی میں، یہ تو بالکل ہی غلط ہے نا، کیونکہ الہ عابد تو نہیں ہوتا، الہ ہوتا ہے معبود، تو یہ الہ معلوہ کے معنی میں ہے، عام اہل سنہ کے نزدیک، عام لغویوں کے نزدیک، سلف کے نزدیک یہ شان معبودی جو ہے نا وہ مراد ہے، الوہیت سے مراد ہے شان معبودی، یعنی معبود ہونے والی جو شان ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ وہ معبود ہو، یہ تو ساری مخلوقات کا اصل اور حقیقی معبود ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ عز و جل کی ذات بابرکات، وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا وہ تمام قسمیں آ جاتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کی اعتقادی بھی ہوتی ہے، قولی، بدنی، مالی، ہر طرح کی عبادت، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس طرح قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یعنی جو بھی عبادت ہے نا، جیسے عبادت سے تعبیر کیا جائے گا وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے لیے ہے، اس لیے وہ معبود ہے۔ باقی جو عبادت کرنے والے ہیں یہ عابد ہیں، عابد وہ معبود ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ایک ہی ہے، عابد معبود ایک ہی، یہ غلط ہے، یہ تو عقیدہ کفریہ ہے، یہ سائل اور مسئول اور طالب اور مطلوب اور مستعین اور مستعان من ہو، یہ اس طرح خالق اور مخلوق، اس طرح فرق ہے خالق اور مخلوق، غیریت ہے، مباینت ہے دونوں کے درمیان۔ یہ جو وجودی لوگ ہیں نا یہ عینیت کے قائل ہوتے ہیں کہ دونوں کے درمیان عینیت ہے، یہ تو الحاد ہے، ملحدین کا یہ موقف ہے جو کہہ دیتے ہیں عینیت ہے۔ اس کی مثال اس طرح دے دیتے ہیں یہ کہ جس طرح انسان یہ کل ہے، تو انسان کا ہاتھ جو ہے نا یہ جز ہے، جز، اب کل کو تو انسان کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا جو جز ہے نا اس کو انسان نہیں کہہ سکتے، لیکن انسان سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان سے یہ جدا ہے۔ اس طرح کائنات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے، یہ ان کا مقولہ ہے وجودیوں کا، یہ بالکل ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے اور نبیوں کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ دونوں کو ایک ہی کہنا کہ یہ ایک ہی ہے، یعنی کل ہے وہی ہے، ہمہ اوست، یہ فارسی کے اندر ایک مقولہ ہے ان کا، ہمہ اوست، کہ سب کچھ وہی ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہے، سب کچھ، ہر شے وہی ہے، یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے یہ۔ تو باقی یہ عبادت جو ہے نا یہ اس کا تو بہت بڑا وسیع یہ دائرہ ہے عبادت کا، قولی عبادت مثلا نماز، حج، عمرہ وغیرہ، ذکر و اذکار، دعائیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں، قرأت قرآن وغیرہ، یہ سب عبادات ہیں قولی۔ اسی طرح جو پریشانیوں اور بے قراریوں اور مصیبت اور مشکلات کے اوقات میں سلسلہ اسباب اور مسببات سے بالا تر ہو کر پکارنا،
یہ خالص اسی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ تمام مصائب اور مشکلات کا مداوع وہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، علاج یعنی حل۔ تو یہ سب قولی عبادتیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ سے اللہم انصرنی، یہ قولی عبادت ہے، اللہم انصرنی، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مشکلات دور کر دے، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ میرے رزق کے اندر برکت ڈال دے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، یہ عبادت ہے، قولی عبادت ہے۔ یہی کلمہ اگر کسی اور کے لیے کہے گا نا اسی طرح ظاہری اسباب اور مسببات سے بالا تر ہو کے، اور عقیدہ ہوگا اس کا کہ وہ بھی سنتا ہے اور اس نے مجھے دے دینا ہے جو میں مانگتا ہوں، یہ اس کی عبادت ہے۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادۃ، یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ بے شک دعا جو ہے نا، یہ پکارنا، یہ عبادت ہی ہے۔ دیکھو نا، هو العبادہ جو ہے نا، یہ حصر کے لیے ہے کہ یہ دعا عبادت ہی ہے، اس لیے اگر اس طرح کی ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ غیر اللہ کے ساتھ ہو نا، پھر کہتے ہیں شرک فی الدعا، اس کو کہا جاتا ہے شرک فی الدعا۔ یہ تقویہ کے اندر یہ قسمیں لکھی ہوئی ہیں، اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ عبادات توحید کی جس طرح قسمیں ہوتی ہیں نا، اس طرح شرک کی بھی وہ قسمیں اس کے ضد میں بن جاتی ہیں۔ شرک فی التصرف، یہ بھی ایک ہے، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، اس طرح یہ، بلکہ یہ بڑی قسم ہے یہ، اس کو یعنی اصل جس طرح ہوتی ہے نا کہ اگر اس کے برعکس ہو جائے نا تو یہ شرک اکبر کہلائے گا، شرک اکبر۔ یہ ترمذی کے اندر کتاب التفسیر کے اندر ہی امام ترمذی نے یہ لکھی ہے حدیث، سورۃ المومن کی تفسیر ہے یہ، حدیث نمبر ہے 3247، حدیث نمبر 3247، اور مسند احمد کے اندر بھی ہے، 4 نمبر جلد 271 صفحہ، اس میں جو ہے نا یہ حدیث ذکر ہے ان الدعاء، یہ انا بھی داخل کیا ہے، انا یہ تاکید کے لیے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دعا عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے لا تدعوا مع اللہ احد، سورہ جن میں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ نفی کے بعد نکرہ آ گیا ہے، نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، احد کے اندر عموم ہے، یعنی کسی کو بھی نہیں پکارنا، کسی کو بھی نہیں پکارنا، اس میں فرشتہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا اے جبرائیل میری مدد فرماؤ، ڈائریکٹ جبرائیل سے کہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اے اللہ جبرائیل کے ذریعے میری مدد فرما، یہ شرک نہیں ہے۔ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسان کے بارے میں اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ سے کہا تھا نا، ڈائریکٹ اللہ سے کہا ہے۔ اللہ سے عرض کرے بندہ، آگے اللہ جیسے چاہے مدد کر دے، یہ اللہ ہر شے پر قادر ہے نا، وہ جس طرح چاہے، تو ڈائریکٹ اس کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ڈائریکٹ، یہ منع ہے۔ لا تدعوا مع اللہ احد، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر وہ الوہیت والی جو صفات ہے نا وہ نہیں ہے۔ اس میں الوہیت والی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر شے پر کمال قدرت رکھنا، اور ہر آواز کو سننا، اور ہر شے کو دیکھنا، جاننا، علم، کمال قدرت، یہ تو دو یعنی مرکزی ہیں یہ صفتیں الوہیت کی۔ ان صفتوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا پھر اس کو پکارا جاتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کہ وہ سنتا ہی نہیں، کوئی پکارے گا نہیں۔ اگر عقیدہ کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، پکارے گا۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ قدرت ہی نہیں رکھتا میری مدد کرنے کی، پھر بھی پکارنا فضول ہے۔ یہ عقیدہ بنا کے بندہ پکارتا ہے نا کسی کو جو پکارنا ہوتا ہے، تو یہ صفت جو ہے نا خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفتیں نہیں پائی جاتی، کمال قدرت، کمال علم۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان کی نفی کی ہے اپنے علاوہ دوسروں سے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ دیکھو نا سورۃ الاحقاف کے شروع میں ہے یہ کہ ان سے بڑے ظالم گمراہ کون ہیں، جو ان کو پکارتے ہیں، جو ان کی پکار قیامت کے دن تک بھی
وہ قبول نہیں کر سکتے، اور وہ ان کی پکار سے ہیں بھی غافل، بے خبر۔ دیکھو علم کی بھی نفی کر دی ہے، قدرت کی بھی نفی کر دی ہے، اور دوسری آیات کے اندر سماعت کی بھی نفی ہے، لا یسمع دعاءکم، وہ کہ تمہاری پکار کو وہ سنتے نہیں ہیں، ولو سمعوا، اگر فرض محال یعنی فرض کر لو کہ انہوں نے سن بھی لیا ہے تو مستجابو، پھر قبولیت کی ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، یعنی قدرت کی نفی ہوگی نا، کہ اگر چلو فرض کر لیا بھی انہوں نے سن لیا ہے، لیکن مدد کی قدرت جو ہے نا اب نہیں ہے ان کے اندر۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے بندہ تو اس وقت اس کی جو مدد کرنے کے جو بدنی اعضاء ہیں، قوا ہیں، بدنی قوا، یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیں آپ کتنی واضح مثال قرآن پاک کے اندر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی تھی، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، یعنی جنوں کو ان کی موت کی خبر نہیں ہوئی تھی، کھڑے تھے، ان سے وہ ہیبت اور خوف کھا رہے تھے، کام کر رہے تھے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وفات پا گئے ہیں۔ ان کے آسے کو وہ دیمک لگا ہے، آسا ٹوٹ گیا تو وہ گر گئے تھے، یعنی خود کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، حالانکہ جب روح نہیں ہے تو بندے کے اندر وہ طاقت قوا جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی، چاہے پیغمبر کا ہی جسہ ہو، بدن برکت والا، تو وہ بھی یعنی جب روح نہ ہو اس کے اندر، وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی اس کے اندر کہ خود کھڑا ہو سکے۔ پاس بھی ہونا، پھر اس وقت وہ پاس ہونے کے باوجود مدد کرنے پر قادر نہیں ہوتا، کیونکہ مدد کرنے کے جو یہ قوا ہوتی ہیں نا وہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہاتھ کے ساتھ مدد کرنا، پاؤں کے ساتھ چل کے مدد کرنا، یہ نہیں ہوتا اس وقت یہ طاقت کسی کے اندر بھی۔ تو اتنی واضح واضح مثالیں قرآن پاک کے اندر ہیں۔ تو مثلاً معرکے کے اندر کوئی شہید ہے، شہید ہو جاتا ہے، شہید ہونے سے پہلے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، وہ دفاع کر رہا ہوتا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، کافروں کو قتل کر رہا ہوتا ہے، یہ مدد ہی ہے نا، مدد اسلام کی مدد ہے۔ لیکن جب وہ شہید ہو جاتا ہے نا اس وقت تلوار بھی ہاتھ سے گر جاتی ہے، تلوار چاہے پاس ہی پڑی ہو نا، اس کو پکڑ کے جو ہے نا وہ مدد نہیں کر سکے گا اس وقت، کیونکہ قوت جو ہے نا مدد کرنے کی، وہ قوت وہ اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں وہ غزوہ موتا کے اندر 3 جو علم بردار تھے وہ شہادت ہوئی ان کی، تلواریں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے اندر تھے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جھنڈا پکڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح دے دی، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو بہرحال جو کوئی بے قراری کے وقت مصیبت کو ٹالنے کی خاطر سلسلہ اسباب سے بالا تر ہو کر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بڑی سے بڑی ہستی کو پکارتا ہے تو وہ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ کا حق دے رہا ہے، وہ اسے اپنا الہ بنا رہا ہے۔ قرآن پاک میں سختی سے منع کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، یہ سورہ یونس ہے، 106 نمبر آیت کریمہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ظالمین میں سے قرار دیا ہے اگر کوئی اس طرح ایسے کو پکارے جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے نا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، یہ آیت ہے سورۃ یونس کی 106 نمبر آیت۔ یہ پہلا ہے یہ جو بتایا تھا الہ یا لہو سے، الہ یا لہو یہ الہتن و الوہتن و الوہیتن۔ دوسرے نمبر پر ہے الہ الہن۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عربی کے اندر مصدر بدلنے سے بسا اوقات معنی بدل جاتا ہے، مصدر بدل جائے، یہاں الہ الہن یہ بھی ہے، یہ الہن مصدر فعل کے وزن پر، جس طرح فتح فتحن ہوتا ہے نا، فتح یفتح فتحن، تو یہ الہن فتحن کے وزن پر ہے۔ تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا پناہ دینا، الہ پناہ دینا، اس معنی میں ہے یہ۔ تو یہ
معرف باللام، الہ پر ال داخل کیا تو اللہ ہے، تو اس کا ایسے اعتبار سے مفہوم ہوگا کہ وہ ہستی جو سب کو پناہ دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پناہ دیتا ہے، سب کو، تو یعنی ایسی ذات جس کی پناہ میں رہنے کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ ہو، یعنی اس کی پناہ کے بغیر جو ہے نا کہیں پناہ مل ہی نہ سکے، اگر وہ پناہ نہ دے تو کہیں بھی پناہ نہ مل سکے، اس سے ہے یہ پناہ والا معنی۔ یہ دو ہو گئے ہیں، آگے تیسرا ہے آلہہ الی فلان، یہ تیسرے نمبر پر پہلے بتایا تھا نا اجمالی طور پہ جب ذکر کیا ہے آلہہ، یعنی اجمالی طور پہ تو یہ دوسرا ہے، کیونکہ پہلے آلہ ہے تو اس کے دو معنی ہیں، اور ایک عبادہ اور ایک ہے پناہ دینا، تو ایک ہے آلہہ، یہ آلہہ ہے فاعلہ، اس کے آگے معانی ہیں، ان میں سے آلہہ الی فلان یہ سامع یسمع سے ہے، تو یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی نازل شدہ مصیبت کے وقت گھبرا جائے، یعنی اترنے والی کوئی مصیبت اتری ہے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، شدید گھبرا جاتا ہے، تو وہ اس مصیبت سے بچنے کی خاطر کہیں پناہ تلاش کرے، اس مصیبت سے بچنے کی خاطر کہیں پناہ تلاش کرے، تو کوئی اس گھبرائے ہوئے اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے اور اسے پناہ دے تو اس پناہ دینے والے کو الہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر الہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی ہستی کہ کسی بھی مصیبت یا دشمن سے گھبرانے کے وقت غائبانہ طور پر اس کی طرف توجہ کی جائے، گڑ گڑایا جائے، تو وہ گھبرائے ہوئے شخص کی مصیبت اور گھبراہٹ کو سلسلہ اسباب کی احتیاجگی کے بغیر ہی دور کر دے، سلسلہ اسباب کی احتیاجگی کے بغیر ہی دور کر دے، یا غیبی طور پر ہی کوئی سبب پیدا کر دے اور اسے پناہ دے۔ اس لیے تو اصلی اور حقیقی الہ کو مسبب الاسباب بھی کہا جاتا ہے، تو وہ غیبی طور پہ ہی اسباب بنا دینے پر بھی قادر ہے، غیبی طور پہ۔ الہ وہ ہے جو ساری کائنات کا ملجا و ماوا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، چنانچہ جو کوئی بھی اس کی پناہ پکڑتا ہے تو اگر وہ چاہے تو وہ اس کو حقیقتاً پناہ دے دیتا ہے، اور حدیث میں وارد دعائے قنوت میں ہے لا منجا من کا الا الیک، صحیح ابن خزیمہ میں ہے یہ، اس طرح اسی کو کہتے ہیں نا واقعنی شر ما قضیت، یہ بھی اسی دعا کے اندر ہے، واقعنا شر ما قضیت، یا لا منجا لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک، قرآن حکیم میں ہے وَهُوَ یجیر ولا یجار علیہ، یہ المومنون صورت ہے 88 نمبر آیت کریمہ، کہ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اب اس سے مخلوق نکل گئی نا، جو مخلوق ایک دوسرے کو کوئی پناہ دے دیتے ہیں، یہ اسباب اور ذرائع کے تحت ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی دشمن لگا ہوا ہے یا کوئی درندہ لگا ہوا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ بھاگتا بھاگتا کسی گھر والے کو کہتا ہے کنڈا کھڑکا کے کہ مجھے جلدی جلدی دروازہ کھولو، تو وہ چیخیں مار رہا ہے، وہ سن کے جانا دروازہ کھول دیتا ہے، اندر اس کو داخل کر کے دروازہ بند کر دیتا ہے، اس نے اس کو پناہ دے دی ہے نا۔ یہ پناہ دینا جو ہے نا اسباب کے تحت ہے، اسباب ظاہری اسباب کے تحت ہے، یہ ظاہری اسباب کے تحت یہ پناہ دینا جو ہے نا، یا پناہ لے لینا کسی سے، یہ شرک نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں جو ہے نا جو بزرگ ہوتے ہیں نا، بڑے بزرگ جنہیں عام طور پہ اولیاء بھی کہہ دیا جاتا ہے، یہ بھی اس پناہ کے محتاج ہوتے ہیں دنیا کے اندر، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے کسی کی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مثلا جہاد کے اندر انبیاء بھی ہوتے تھے، تیر سامنے سے آ رہے ہوتے تھے، تیروں کی بچھاڑ ہو رہی ہوتی تھی، ان کے ساتھی جو ہے نا ان کی حفاظت کرتے تھے۔ صحابہ کرام غزوہ احد آپ پڑھ کے دیکھ لیں، تیر آتے تھے، بعض صحابہ آگے اپنا ہاتھ کر دیتے تھے، اس طرح کوئی صحابہ آگے ہو جاتے تھے کہ ہمیں تیر لگ جائے، ہمارے نبی کو تیر نہ لگیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا تھا غزوہ احد کے اندر، ماتھے کے اندر ادھر خود
جانا دنس گئی تھی، خونوں خون ہو گئے تھے، حالانکہ صحابہ کرام ساتھ ہی تھے، پھر بھی یہ نقصان پہنچ گیا تھا، زخمی ہو گئے، زخمی ہو جاتے تھے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر بھی گر گئے تھے، تو بعد میں علاج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانی کے ساتھ دھو رہے تھے، خون زیادہ ہی وہ ہو رہا تھا، پانی لگانے سے خون بڑھ رہا تھا، پھر انہوں نے ایک بوریا جلا کے اس کی راکھ جو ہے نا اس زخم کے اندر بھری، پھر خون رک گیا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہے نا، یعنی اس جو ظاہری اسباب کے تحت جو پناہ ہوتی ہے نا، یہ سارے محتاج ہیں دنیا کے اندر، بڑے بھی چھوٹے بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پناہ دے دیتا ہے غیبی طور پہ ہی، اسی سے دعا کی جاتی ہے، اسی سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر غیبانہ طور پہ پناہ مانگے نا کسی سے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن لوگ جو ہے نا وہ باز نہیں آتے، وہ اس طرح کی پناہ جو ہے نا وہ بھی اللہ کے علاوہ جو اللہ کے بندوں سے جو ہے نا وہ غیبانہ وہ پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، یہ سورہ نمل آیت نمبر 62، تو اس طرح سورۃ الانعام ہے، اس کی یہ آئے گی 41 نمبر آیت، سورۃ الانعام کی آیت ہے، قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساءۃ اغیر اللہ تدعون، یعنی اگر قیامت آ جائے تمہارے پاس، یا اللہ کا عذاب ہی آ جائے یا قیامت آ جائے، تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ کس کو پکارو گے اس وقت؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارو گے تم، بلکہ اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو جو جس کے لیے تم پکارو گے نا اللہ کو، جس کے لیے یعنی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اگر اللہ چاہے گا تو وہ دور کر دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، پھر جو تم شریک ٹھہراتے ہو نا میرے، یعنی علاوہ دوسروں کو بھی جو تم پکارتے ہو، ان کو تم اس وقت بھول جاؤ گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو مشرکین مکہ ہوتے تھے نا، یہ جب کوئی بڑی مصیبت ہوتی تھی نا، اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اس مصیبت کو۔ خاص کر کے جب یہ باہری بیڑے پر سواری کرتے تھے نا، سمندری سفر کرتے تھے، اگر طوفان آ جاتا اور کشتی غرق ہونے کو یعنی قریب ہو جاتی اور ناامید ہو جاتے ہر طرف سے، اس وقت جو ہے نا اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی اس وقت خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف لے آتا تھا نا نجات دے کے، پھر بعد میں جو ہے نا شریک کرنے لگ جاتے تھے، وہ دوسروں کو پکارنے لگ جاتے تھے دوسرے کاموں میں۔ تو یہ ایسی بڑی جو مصیبت ہے نا، بڑی مصیبت ہولناکی والی، وہ صرف اللہ کی طرف ان کی توجہ جاتی تھی اس وقت، اللہ کی طرف اس وقت توجہ جاتی تھی ان کی۔ یہی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الانعام کی 17 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے تو اس نقصان کو اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اگر تجھے کوئی فائدہ دے دے، خیر دے دے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ اس طرح سورہ یونس کی 107 نمبر آیت ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ یہ وہی مضمون ہے جو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد میں جو ہے نا، وہ دعا جو نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو اگر اللہ
اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کو اس کے علاوہ کوئی کھولنے والا نہیں ہے، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تجھے کوئی فائدہ خیر دینے کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی لٹا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے خیر کوئی بلائی پہنچا دیتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم۔ دیکھو کتنے واضح واضح آیات ہیں، واضح واضح آیات۔ اس طرح سورہ دخان کی 15 نمبر آیت کے اندر بھی ہے، اِنَّ کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون۔ یہ اور بھی آیتیں ہیں اس مضمون کی قرآن پاک کے اندر۔ یہ آگے 4 نمبر علیہ الفصیل جو بتایا تھا نا شروع میں اجمالی طور پہ، علیہ الفصیل، اس سے بھی کئی لغویوں نے کہا ہے، یہ بیضاوی کے اندر لکھا ہے، یہ علیہ الفصیل یہی مثال دی ہے وہاں، یعنی سامعہ سے۔ اور یہ ویسے ایک محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے، یہ اونٹنی کا وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو، فصیل جو ہے نا اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو، فصل سے ہے نا، فصل یعنی علیحدہ کر لیا گیا، فصل فصیل مفصول کے معنی میں ہے، یہ فصیل بے معنی مفصول، یعنی اس کو علیحدہ کر دیا گیا اونٹنی کے، یعنی اونٹنی کا دودھ پینے سے علیحدہ کر دیا گیا، علیہ الفصیل، یعنی اونٹنی کا وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو تو اس وقت وہ اپنی بے چینی اور بے قراری اور پریشانی کے عالم میں اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ مشتاق ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے اس وقت جب دودھ چھڑا لیا جائے۔ وہ ایسے عام بچے بھی ایسے ہی ہیں، انسانی جو بچے ہیں، جب دودھ چھڑایا جاتا ہے نا اس وقت بہت ہی زیادہ بے قرار اور پریشان ہوتے ہیں، بے چینی بے قراری آ جاتی ہے ان کی طبیعتوں کے اندر، تو پریشانی کے عالم میں اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ مشتاق ہوتا ہے اور اس کے پاس جا کر اسے چمٹ جاتا ہے تاکہ وہ اس کا مداوع کرے، کہ اس کے دودھ پلائے اور اس کی پریشانی کو دور کر دے تاکہ اسے راحت اور سکون مل جائے۔ تو اس صورت میں الہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی ہستی کہ پریشانیوں کی وجہ سے دکھی انسان جس کے پاس جا کر چمٹ گئے ہوں تاکہ وہ ان کی پریشانی دور کر دے، اور وہ ظاہری سلسلہ اسباب سے بالا تر ہو کر ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی ہمہ وقت قدرت رکھتا ہو، ایسے کو کہتے ہیں الہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں عباد الرحمن کہا ہے، رحمان کے نیک بندے، اللہ نے ان کی کافی صفات حمیدہ ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک جو سب سے اہم صفت ذکر کی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر ہے 68، اس میں ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ اب دیکھیں جو شرک کرنے والے ہیں نا وہ اللہ کے ساتھ بھی ایسی جو ہے نا اللہ کے بندوں میں سے پکارتے ہیں، بندوں کو پکارتے ہیں، وہ الہ والا معاملہ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ۔ ادھر واضح ہے لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ 68 نمبر ہے یہ۔ نیک بندے جو ہے نا عباد الرحمن اسی کو الہ سمجھتے ہیں، الوہیت کی صفت اللہ ہی میں سمجھتے ہیں، اور ہر مشکل میں اسی کو پکارتے ہیں، وہ مصیبتوں کے وقت گڑ گڑا کر اسی کے مشتاق ہوتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی کے در کے سوالی بنتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ حضور قلبی کے ساتھ اسی کو پکارتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی بے قراری کی حالت میں اپنے اللہ کے ساتھ چمٹتے ہیں۔
تو یہ اس یعنی مناسبت سے نا علیہ الفصیلوں سے، یعنی الہ کا مطلب یہ ہوگا، الہ کا مطلب علیہ الفصیلوں اصل یعنی اس کا جو مشتق منہ ہے، یہ بھی معنی اس کے اندر آ جائے گا۔ تو ایک 5 نمبر ہے آگے، الہ الہ یعنی سامعہ سے ہے، اور اس کا معنی متحیر ہونا، پہلے بتایا تھا تحیرہ کے معنی میں۔ اس سے اگر ہو نا پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظیم اور عجیب قدرت کی عظیم نشانیاں، جنہیں قرآن حمید میں آیات بینات اور براہین کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، قدرت کی ان نشانیوں میں جب عقل و فہم رکھنے والے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولو الابصار اور اولو الالباب کہا ہے، اور انہیں عبد منیب یہ بھی کہا ہے، سورۃ قاف 8 نمبر آیت ہے، عبد منیب، اور اس کے دل کو قلب منیب کہا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ سورۃ قاف ہے 33 نمبر آیت کریمہ۔ اس سے مراد اللہ کی توحید کو سمجھ کر اللہ کی طرف جھکنے والا دل ہے۔ ایسا دل رکھنے والا شخص ہی قرآن کی نصیحت قبول کرتا ہے، اور وہی حاضر دماغی سے قرآن پاک سنتا ہے۔ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یہ بھی سورۃ قاف والقرآن المجید میں 37 نمبر آیت کریمہ میں، لمن کان لہ قلب، یعنی قرآن مجید ایسے آدمی کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ہے۔ دل تو سب کا ہوتا ہے، لیکن اس دل سے مراد جو ہے نا وہ دل ہے قلب سلیم، قلب منیب، یعنی بصیرت والا دل، سمجھ والا دل، یہ مراد ہے۔ او القی السمع وہو شہید، یا جس نے اپنا کان لگایا، کان ڈال دیا، یعنی قرآن کی آیات کی تلاوت کی گئی، دل بھی حاضر ہے، حاضر دماغی کے ساتھ، اور کان اسی طرف ہے، غور کرتا ہے، تو وہ شہید، اور وہ حاضر ہے۔ یہ نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت توحید کی آیات پڑھی جائیں اور اس کی توجہ جو ہے نا کسی اور طرف ہو، دنیاوی کاموں کی طرف ہو یا شرکیات کی طرف ہو، وہی جو عقیدہ اس کا دل کے اندر راسخ ہے، پہلے ہی شرکی عقیدہ، سوچ اسی میں ہے، ادھر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، توحید کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ تو ہے نا کہ دل کی خوشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ہدایت کے طالب ہونے کی نیت سے، کہ ہدایت کا طالب کہ مل جائے مجھے، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ وحدہ کا ذکر ہوتا ہے، توحید خالص کا ذکر ہوتا ہے قرآن پاک میں، تو ان دو لوگوں کے دل جو ہے نا وہ نفرت کرتے ہیں توحید سے، جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر ہوتا ہے نا، اس وقت وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، چہرے ان کے کھل جاتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ ایسے نہ ہو، موحد آدمی کا چہرہ جو ہے نا توحید کا ذکر سن کے خوش ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں شفا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، قرآن کے اندر شفا ہے، سینوں کی، شفاء لما فی الصدور۔ توحید والا خوش ہو جاتا ہے توحید کی آیات سن کے، لیکن جو شرک کرتا ہے نا وہ کڑتا ہے، دل کے اندر بڑا کڑتا ہے، لیکن جب شرکیات کا ذکر ہوتا ہے پھر وہ جھومتا ہے خوشی کے ساتھ۔ یہ ایسا نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے جو ہے نا وہ بیان فرمایا ہے، آسمان اور زمین کی بناوٹ اور اس کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی سے کہ اللہ کی صفت تخلیق ہے، تخلیق سے جو ہے نا اس کی الوہیت پر استدلال، یہ مراد ہے اس سے، یعنی صفت تخلیق سے ہی اس کے الہ ہونے پر استدلال، کہ جب خالق وہی ہے، ساری کائنات کا خالق وہی ہے، زمین آسمان کا، دن رات کا یہ جو نظام ہے، یہ چاند سورج ستاروں کا نظام، ایسا جو نظام چلانے والا ہے نا وہی الہ ہو سکتا ہے۔
یعنی رب العالمین کو الہ العالمین ہونے کی زبردست دلیل یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اکثر صورتوں کے اندر یہ اسلوب ہے اللہ کا، یعنی اپنی توحید ربوبیت والی جو صفات ہے نا، یہ فعلی صفات تخلیق، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کی دلیل بنایا ہے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے یہ تخلیق کہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، لیکن ادھر وہ شریک ٹھہراتے تھے الوہیت میں۔ تو الوہیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ وہ نہیں سمجھتے تھے، یہ ان کی عقل میں نہیں آتی تھی۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ سورہ آل عمران کی 191 نمبر آیت کریمہ ہے یہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو ہے نا بڑی حیرت انگیز ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہی الہ ہے۔ وہ الہ ایسے کام کر کے دکھا دیتا ہے جو ساری دنیا سے نہ ہو سکیں، کسی سے بھی نہ ہو سکے، حتیٰ کہ وہ انبیاء سے بھی نہ ہو سکے۔ انبیاء بھی اسی کے محتاج ہیں، اللہ کی مدد کے نبی بھی محتاج ہیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتا تھا ان کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے جو حیرت انگیز عجیب و غریب واقعات یہ رونما ہوتے رہتے ہیں دنیا کے اندر، ان میں غور کی دعوت ہے، غور کرنے کی۔ تو مثلا فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرانا۔ فرعون جو ہے نا پہلے وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا ہے، لڑکیوں کو بچیوں کو جو ہے نا وہ زندہ رکھتا تھا۔ تو جہاں خبر ملتی تھی نا کہ بچہ پیدا ہوا، اسی وقت وہ پہنچ جاتے تھے اس کے وہ کرندے قتل کرنے کے لیے۔ اب پہلے بتایا تھا اللہ جو ارادہ کر لینا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ دیکھو کیسا با کمال ہے کہ اللہ کا ارادہ کہ اس فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کی پرورش بھی کرانی ہے، اپنی قدرت کی نشانی دکھانی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ تو بہت ڈر رہی تھیں، خوف کھا رہی تھیں کہ ابھی پتہ چل گیا تو آ جائیں گے، قتل ہو جائے گا میرا بچہ۔ تو ان کو بتایا گیا کہ صندوق کے اندر اس کو بند کر کے نا تو دریا کے اندر بہا دینا ہے۔ دریا وہ مراد ہے اس جگہ پر جو فرعون کے محلات جس پر بنے ہوئے تھے، یہ مصر کے اندر مشہور ہے دریا نیل۔ انہوں نے ایسے کیا، اور ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ذرا دور وہ دیکھتی جاتی تھی کہ صندوق کدھر جاتا ہے۔ تو فرعون کے محلات میں جھاڑیوں کے اندر جو ہے نا وہ پھنس گیا، جھاڑیاں بھی تھیں دریا کے اندر اس کے گھروں کے پاس، تو انہوں نے اٹھا لیا، تو اس میں خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون تو قتل کرنے لگا تھا لیکن بیوی آڑے آ گئی، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ ہم اس کو اپنا ہی بچہ بنا لیں گے، اس کو قتل نہ کر۔ چلو اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ تو اب دودھ پلانے کا وقت آیا تو کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے، حرمنا علیہ المراضع، کہ ہم نے وہ دودھ پینا جو ہے نا اللہ نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہاں تحریم سے مراد جو ہے نا تحریم کونی ہے، شرعی نہیں ہے۔ تحریم کی بھی ہیں قسمیں، تحریم کونی اور تحریم شرعی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہی جو ان کی بہن تھی نا وہاں چلی گئی، کہنے لگے کہ مجھے ایک معلوم ہے گھر والے کہ وہ اس کے بہت خیر خواہ ہوں گے اور اس کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کریں گے، اور امید ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے گا۔ وہ گھر بتایا اس نے، وہ پھر ادھر چھوڑ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا انا رادوہ الیک، کہ ہم اس کو تیری طرف لٹانے والے ہیں۔ وہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کر دیا اس طریقے سے۔ تو فرعون جو ہے نا وہ اجرت بھی دینے لگ گیا، اجرت۔ یہ ہے اللہ،
یہ ہے ہمارا رب، ذالکم اللہ ربکم، علی کل شیء قدیر کے اندر یہ ہے کہ ہر شے پر کمال قدرت ہے، قادر مطلق جس کو کہتے ہیں نا، قادر مطلق، یہ اللہ کی ذات ہے صرف۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حیرت انگیز یہ نشانی ہے یہ، یعنی ایسے عالم کے اندر، ایسے وقت کے اندر کہ جب وہ کسی بچے کو یعنی زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، ایسے ہی انہی دنوں کے اندر ہی ان سے ہی پرورش کرائی ہے۔ یہ ہے علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ۔